اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقیدے پر مشتمل چند مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور محال ہے، اور جو چیز محال ہے، محال کی تعریف آپ کو بتائی تھی، یعنی جو وجود میں کبھی نہ آ سکے اس کو محال کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور دنیا میں قائم کرنا محال ہے، کیونکہ آخرت میں نے دنیا کی قید اس لیے لگائی کہ ہو سکتا ہے آخرت میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کی عطا سے اس کی شان کے لائق دیکھ پائیں تو کچھ نہ کچھ تصور قائم ہو جائے، لیکن دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، بالکل محال ہے۔ لہٰذا جو چیز محال ہوتی ہے معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اسی لیے اس کو محال کہا۔ تو اگر ہم تصور قائم کریں گے تو گویا کہ ایک محال کو معرض وجود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جو ہمارے ذہن میں تصور کسی بھی طریقے سے اگر معاذ اللہ کوئی قائم ہو، کون اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ صحیح تصور ہے یا غلط؟ صحیح تو یہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی تھی، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور نہ کرو، صرف اس کی صفات پر غور کرو، کیونکہ عقل اس کی ذات کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مفہوم حدیث کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اتنا مخفی رکھا ہے کہ کوئی بھی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تصور قائم نہیں کر سکتی، اس کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو معرفت عطا فرمائے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ عطا فرمائی ہو تو اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بالکل نہ تصور قائم کر سکتے ہیں، نہ حقیقی طور پہ ادراک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو چیز ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی اور لانے میں غلطی کے ایسے امکانات موجود ہوں جو خدا نخواستہ ہمیں گمراہی بلکہ حد کفر تک بھی لے جائیں، تو اس کی جرات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نفی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو شیطان اپنی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہماری اس بات کو سننے کے بعد وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، اس اعتبار سے کہ انہیں ایسا لگے گا جیسے شیطان اب ذہن میں کوئی تصور بار بار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شیطانی وساوس کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی وبال نہیں ہوگا، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر اس قسم کے وساوس آتے ہیں تو یہ تو ایک شخص کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسوسے تو آتے ہی صاحب ایمان کو ہے، اس لیے کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر ذہن میں تصور قائم کرنے لگے اور بالفرض بے خیالی میں آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو جھٹک نہیں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو خیال آئے فوراً اپنا تصور وہاں سے ہٹائے، اور بہرحال اس طرح کے کوئی تصور قائم نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ کویسچنز پچھلے پروگرام کی بھی تھے تو میں جوابات کی طرف آتا ہوں، ذرا سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ اسلامی عقائد پر کلام کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایک عقیدہ مزید ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا محال ہے، اور جو اس کی کوشش کرے گا وہ غلط کوشش کر رہا ہے اور گناہگار بھی ہوگا۔ اس لیے کہ ہم کسی بھی چیز کا تصور اپنے ذہن میں اسی وقت قائم کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم نے اس شے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا کسی نے اس کا تعارف باقاعدہ کروایا ہو، خود اس نے دیکھا ہمارے سامنے تعارف کر رہا ہو، یا ہم نے اس شے کی مثل کو دیکھا ہو، اس کی جیسی مشابہت رکھنے والی کوئی شے کو دیکھا ہو،
تو ہم کسی شے کا کچھ تصور قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ تینوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہیں، یعنی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ہمیں خبر دی، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں یا کائنات میں کوئی مثل ہے جس کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ، صحیح تصور قائم کر سکیں۔ اور جب یہ تینوں ذرائع مفقود ہیں تو پھر یہ جرأت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی تصور ذہن میں لے کر آنا یہ قطعاً غلط ہوگا۔ ایک مزید عقیدہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال یہ فعل کی جمع ہے، مثلا فعل کام کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، اسی طریقے سے کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو تندرستی دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ رزق دینا، یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کہلاتے ہیں، اور یہ غرض سے پاک و صاف ہوتے ہیں، کیونکہ غرض اس ضرورت یا حاجت کا نام ہے جو کسی کام کرنے والے کو کام کی طرف ابھارتی ہے، مجبور کرتی ہے، اسے کہتے ہیں غرض۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے؟ بھوک۔ یہ بھوک ہمیں اس پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کھانا کھانے کی غرض بھوک ہے۔ یہ غرض اس حاجت کا نام ہے کہ جو فاعل کو فعل کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، نہ اسے کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی دوسرا کا کوئی اور اس کو وسیلہ بنا کر کچھ اور کرے۔ تو کم از کم اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اس غرض کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کے سلسلے میں غرض کا محتاج ہوگا۔ اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے ایک غرض پیدا ہوتی ہے، ایک غرض ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک ارادے پر ابھارتی ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک ہے، یہ بھوک ہمیں لگتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، یار کھانا کھاؤ، کچھ کہیں بیٹھ جاؤ، گھر والوں سے مطالبہ کرو، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ ہم فعل کرتے ہیں۔ تو ہمارے گویا کہ 3 اسٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے غرض ہوتی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کوئی ارادہ کرو، تو ہم اس غرض کے تقاضے کے مطابق ارادہ کرتے ہیں، اور اس ارادے کے بعد پھر فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یوں ہے کہ ارادہ اس کی صفت ازلی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات ذاتیہ بھی قدیم ہیں۔ صفات ذاتیہ پہ میں تفصیلی کلام بعد میں کروں گا، لیکن آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں جن کی ضد سے، جن کی مخالف جانب سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہ ہو، جیسے حیات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، زندہ ہونا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیات ثابت کرتے ہیں یا حی جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے صرف حی نام نہیں رکھ سکتے، عبد الحی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حی اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ رہے۔ اب یہ زندگی کی جن سے مخالف ہے، یعنی اس کو جو مخالف مفہوم ہے وہ موت کا ہے، کیا یہ اللہ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حیات اللہ کی صفت ذاتیہ ہوئی، ایسی ارادہ اللہ کی ایک صفت ذاتی ہے۔ تو ارادہ ازلی ہے، اس پر ہم کلام کرتے ہیں کہ پہلے کالر منتظر۔ السلام علیکم، کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ہم عام لوگوں کے لیے تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک غرض ہوتی ہے، وہ غرض ہمیں ایک ارادے پر ابھارتی ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فعل کا صدور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غرض پیدا ہوئی کہ گھر میں گلاس نہیں ہے، گلاس لے کر آئیں، تو ہم باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس غرض نے ارادہ پیدا کیا، پھر ہم باقاعدہ جا کر گلاس کو خرید لیتے ہیں، تو ایک فعل ہوا۔ تو ہماری ترتیب یوں ہوتی ہے، پہلے غرض، پھر ارادہ، پھر فعل یا کام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ اس کی صفت ازلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا، جو بھی کام کرنا اس کا ارادہ ازل سے فرمایا، جبکہ غرض مخلوق ہے، اور یہ جتنے افعال ہیں یہ بھی مخلوق ہے، غرض مخلوق ہے اور جتنے افعال ہیں یہ بھی مخلوق ہیں۔ تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو اس وقت تو غرض تھی ہی نہیں، کیونکہ غرض ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو غرض سے پاک و صاف ہے، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں،
اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ غرض کا تعلق اللہ سے نہیں، ہم سے ہے. اور اس وقت نہ ہم تھے، جب ہم نہیں تھے تو ہماری اغراض بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا ارادہ موجود تھا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس ارادے کو باقاعدہ ایک فعل کی شکل میں صادر فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے. تو ارادہ اور فعل، یہ بس دو چیزیں اللہ کی، ارادہ، فعل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فعل صرف ارادے کے بعد مارز وجود میں آتا ہے تو غرض نہ ہوئی، اور جب کوئی کام بغیر غرض کے کیا جائے تو وہ بیکار اور عبث کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بیکار سے پاک و صاف ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بازار میں گھوم رہا، آپ کہیں کیسے آیا ہوگا، کوئی ایسی آیا، بس کوئی غرض تو نہیں تھی، تو ہم کہیں گے بڑا بیکار آدمی ہے، 2 گھنٹے سے گھوم رہا اور کوئی غرض ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ افعال کی غرض ان افعال کو کام کا بناتی ہے، ورنہ وہ بیکار کام ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے افعال تو ایسے نہیں ہو سکتے. اس کا جواب علماء نے دیا کہ بالکل ترتیب تو یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس ارادے کو ایک فعل کی صورت میں ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی اس کی پھر عملی شکل جو نظر آتی ہے، اس ارادے کی تکمیل جو نظر آتی ہے وہ ایک فعل کی شکل میں نظر آتی ہے. لیکن کمال الہی یہ ہے کہ جب وہ فعل مارز وجود میں آتا ہے، جب وہ فعل ظاہر ہوتا ہے تو ہزار ہا اغراض کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ غرض پہلے نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب ارادہ ازلی اللہ کا تھا، ہمیشہ سے ارادہ ہے، وہ اس کی ارادہ اس کی صفت ہے. جب وہ ارادہ تھا تو غرض نہیں تھی. لیکن جب ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک بچے کو پیدا فرمانا چاہا کہ اس کو پیدا کیا جائے، تو اب ارادہ ہے اور یہ فعل ہے. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو کسی غرض کے بغیر نہیں ہوگا، بلکہ ہزار ہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے. اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اس وقت تو کوئی غرض تھی نہیں، بس ارادہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا جائے گا. پھر نبیوں کو باقاعدہ بھیجنے کا فعل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. لیکن جب بھیجا ہے، اس فعل کا ظہور ہوا ہے، تو وہ بیکار نہیں بلکہ ہزار ہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو پہلے ارادہ، پھر اللہ تعالیٰ کا فعل بمائے غرض. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے غرض تھی اس نے ارادے پر ابھارا، بلکہ ترتیب یوں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ ازلی ارادہ ہوتا ہے. جب اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی فعل کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، کمال الہی پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کسی غرض سے پاک و صاف بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ غرض کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فعل کسی غرض سے پاک ہے، بیکار کام ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر فعل سے ہزار ہا اغراض وابستہ ہوتی ہیں، لیکن ترتیب یوں نہیں ہوتی کہ پہلے غرض اللہ کو ارادے پہ ابھارے، بلکہ ارادہ بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے، پھر فعل کے ساتھ اغراض وابستہ ہوتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، آخری دفعہ ایک دفعہ پھر میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جس فعل سے پہلے اللہ کے ارادے پر کسی غرض نے اللہ تعالیٰ کو ابھارا ہو. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ فعل کیا، تو کم از کم اس فعل کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ اس وجہ کا، اس سبب کا، اس غرض کا محتاج نظر آئے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ہر قسم کی کہ کسی بھی شے کی محتاج نہیں ہے، تو اس لیے غرض کی بھی محتاج نہیں ہوگی. اس پر ہم مزید کلام آخر میں کرتے ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آخر میں خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اس سے افعال صادر ہوتے نظر آتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فعل کائنات میں آپ کو ظہور پذیر نظر آتے ہیں، مثلا وہ زندگی دے رہا ہے، وہ رزق عطا فرما رہا ہے، وہ پودے اگا رہا ہے، وہ بارش برسا رہا ہے، وہ کسی کو وفات دیتا ہے، کسی کو زندگی عطا فرماتا ہے. بظاہر ان ہر فعل کے ساتھ ایک غرض ضرور نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً اس غرض نے اللہ تعالیٰ کو اس فعل کے ظاہر کرنے پر نہیں ابھارا ہوتا، مجبور نہیں کیا ہوتا. اگر ایسا مان لیا جائے تو کم از کم ان افعال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ان اغراض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ذات باری تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے پاک و صاف ہے. تو ہے یہی بس ترتیب کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا کہ یہ بچہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا، بس اس نبی کو فلاں وقت میں بھیجا جائے گا. کیا غرض ہے؟ غرض تو تھی نہیں کہ اس وقت، کیونکہ غرض ہم سے وابستہ ہوتی ہے. حقیقتاً ہمارے لیے ہی تمام چیزیں معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے. مختلف اغراض اللہ کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے. جب ہم نہیں تھے تو یہ غرضیں بھی نہیں تھی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا لیکن پیچھے کوئی غرض نہیں تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اس ارادے کے موافق کوئی فعل ظاہر ہوتا ہے
تو یہ نہیں ہوتا کہ بغیر غرض کے ظاہر ہو جائے ورنہ بیکار کہلائے، ہزار ہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لہذا ارادہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کسی غرض نے نہیں ابھارا، لیکن جب فعل ظاہر ہوا تو ہزار اغراض سے وابستہ ہوئیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال بھی باقی رہا، اس کا محتاج ہونا بھی لازم نہ آیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ جانتے ہیں پروگرام احکام شریعت ہے جس میں ہم فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل یا فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور کچھ عرصے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں فرض علوم سیکھنے چاہیے جو 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک عقائد کا علم، دوسرے احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ یہ انتہائی ضروری ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ چیزیں ان پہ توجہ نہیں کی جاتی، جس کی بنا پر ہم عقائد نہیں سیکھتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، عقیدہ سیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے، کہ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے، اس کی صحیح معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ ہم کافر بھی ہو سکتے ہیں یا بدعتی ہو سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ ایسے احکام شرعیہ عملیہ نہ سیکھنے کی بنا پر انسان بے شمار عبادات کا تکلف اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ عبادت کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، جسمانی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ قوانین شرع کا لحاظ کیے بغیر جو بھی عمل کیا جائے، بلکہ ان کو توڑ کر، اسے پامال کر کے، اسے کچل کر کوئی عمل کیا جائے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نازک مزاجی ہو کہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا چاہیے، اور اس پر ترا یہ کہ پھر ہمارا معاذ اللہ جہالت کی وجہ سے یہ ذہن بن جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پہ لازم ہے کہ ایک تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، اب اسے چاہیے قبول بھی کر لے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا بھی ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے قبول کرے، یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ تو یہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا، اتنے میسیجز، اتنے فون کالز، اتنے میلز ہمارے پاس آتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ بہرحال ہماری آواز تو جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی سال ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے، میں خیال میں 11-12 سال سے تو میں پروگرام کر رہا ہوں، اور سمجھا کر تھک گئے، لیکن لوگ نہیں علم کی طرف مکمل طور پر یا صحیح طریقے سے نہیں آتے، جس کی بنا پر کئی ایسی فون کالز آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، یا میلز وغیرہ، کہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، طلاق ہو چکی ہے، سیپریشن ہو چکی ہے، لیکن یہی نہیں پتہ کہ ہماری علیحدگی ہو چکی ہے، یہی نہیں معلوم کہ اگر علیحدگی کے بعد ہمیں دوبارہ ملنا تھا تو اس کا طریقہ شرعی کیا تھا۔ پھر یہ بھی ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، کاروبار کریں گے 50 سے پوچھیں گے، شادی بیاہ کریں گے 100 سے مشورے لیں گے، بچوں کو اسکول کالج میں ڈالنا ہے 10 لوگوں سے مشاورت کی جائے گی، لیکن دین کا معاملہ سیکھنا ہو تو میں اکثر ایک فرضی کردار ادا کا نام لیتا ہوں، پپو پان والا، کہ جی پان والے کے پاس جا کے معلوم کر لیں گے۔ تو ہم نتھو پتو سے معلوم کر لیتے ہیں، کسی بھی مسجد میں گھس جاتے ہیں، جو داڑھی والا نظر آئے، کوئی قاری ہو جاتا ہے، کوئی حافظ ہو جاتا ہے، ان سے جا کے مسائل معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو حل بتاتے ہیں اس حل کو قبول کر کے ہم اپنی پوری زندگی، جو فیوچر ہماری لائف ہے، جو شرعی تقاضے کے مطابق اگر ہو تو پھر وہ میاں بیوی ہیں، اگر شرعی تقاضے کے مطابق نہ ہو تو ایک اجنبی مرد و عورت کا گویا کہ ملاپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر زنا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوں تو وہ ولد الزنا کہلاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، وہ برباد ہو جائے، زندگی کچھ ہو جائے، ہمارے مطلب کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت کچھ بھی حاصل نہیں ہے، آنکھوں سے کون سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، اور اسی طرح قلبی گناہ جو ہوتے ہیں جن کو باطنی گناہ کہتے ہیں، ان کی معرفت خود والدین کو حاصل نہیں، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور جب معرفت کچھ کی حاصل ہے تو عمل کی توفیق نہیں، وہ بچوں کے سامنے گناہ کر کے خود ان کو دلیل فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی بڑے ہو کر پھر پختہ گنہگار بنیں گے، اور اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا۔ یہ تو ہمارے ہاں توجہ ہی نہیں ہے بالکل کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، کس طریقے سے اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔
تو بچے اس کو سیکھ کر جو بلوغت کے بعد عمل کرتے رہیں گے اور ہم نے اصلاح کی کوشش بھی نہ کی ہو تو وہ بہت بڑا اپنی ہی اولاد گناہ جاریہ بن جائے گی، لیکن سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں، پروگرام دیکھیں، اس کا شعور، علم سیکھنے کا شعور بیدار کریں اور دوسروں تک اس شعور کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش فرمائیں اور صحیح طریقے سے علم حاصل کریں، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر آخرت کی تیاری کو مکمل کریں۔ تو اگر کوئی نوجوان ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے اور وہاں پر پیپر کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ وہ دیواروں کو دیکھتا ہے، وہ غور و تفکر شروع کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ دیواریں گندی کیوں ہیں اور فرش خراب کیوں ہیں، جالے اتنے سارے کیوں ہیں، پنکھوں کا رنگ خراب کیوں ہو چکا ہے، اسی طرح پورے 3 گھنٹے وہ گزار دیتا ہے اور اس سے پیپر چھین لیا جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اس نے سمجھداری کا کام کیا یا بے وقوفی کا کام کیا ہے؟ تو لازم سی بات ہے کہ آپ یہی کہیں گے وہ بہت بڑا بے وقوف تھا، جس مقصد کے لیے اندر گیا تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد سے صرف نظر کر کے ہم نے دوسرے اپنی زندگی کے اپنے مقاصد بنا لیے ہیں اور ان کی تکمیل کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ایک دن ہمیں موت آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر افسوس ہوگا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ ضروری عقائد کے بیان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو ضروری عقائد تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، باقی تفصیل تو اتنی ہے کہ بیان کرتے ہی چلے جائیں، وقت کم ہو جائے گا، وہ تفصیل ختم نہیں ہوگی، لیکن جتنا حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، اس طرح کہ اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے تو فی البدیہہ آپ فوراً اس کو جواب دے سکیں۔ خالی سن کر بھول جانا یا کتابوں سے اپنی لائبریری بھر کے اس پہ فخر کرنا کہ جی عقیدے سے متعلق ساری کتابیں ہیں میرے پاس، حدیثوں سے متعلق ساری کتابیں ہیں، کتابوں کا ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو، اور بر وقت جس وقت حملہ نفس یا حملہ شیطان ہو اور وہ معلومات آپ کو پروٹیکشن فراہم نہیں کر رہی ہو، الماری میں محفوظ ہو اور نفس و شیطان اپنا وار کر کے کامیاب ہو جائیں اور آپ کو معاذ اللہ کفر یا بدعت کی طرف مائل کر دیں، تو ایسا علم الماری میں پڑا رہے کیا فائدہ؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ کی میموری میں ہے بس یہ سمجھیں کہ یہ علم ہے، اپنے حافظے میں اس کو محفوظ کریں اور اچھی طرح سمجھ کے کریں، اور اس کے بعد بولنے پر قدرت حاصل کریں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے گھر میں بچہ ہے یا کوئی اگر بہنیں ہیں جیسے تو کوئی دوسری خواتین پوچھ رہی ہیں، یا آپ مرد ہیں اور آپ کے دوست احباب محلے والے یا آفس فیکٹری میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یا آپ شادی بیاہ کی کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو کوئی موضوع نکل آتا ہے، تو آپ کو اتنی قدرت حاصل ہونی چاہیے کہ نپے تلے الفاظ میں اس عقیدے کو ذکر کر سکیں۔ ہمارے ہاں عموماً جیسے جلس و جلوسوں میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا۔ عقیدہ صرف جوش جذبے سے یا بلڈ سرکولیشن کے تیز ہونے سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقیدہ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے، اور دلائل آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ آپ کے سے مراد اکثر جو عوام الناس ہے جو 20 25 30 سال سے کہتی ہے کہ ہم تو فلاں میں نے عالم کا بھی بیان سنا، فلاں کا بھی ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں، ان سے ذرا بیسکس آپ معلوم کر لیں، ایسے کویسچن کر کے دیکھیں جن کا تعلق عقائد اسلام سے ہے، یا اگر وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو عقائد اہل سنت کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کویسچن کر لیں، کوئی معلومات بالترتیب ذہن میں نہیں ہوگی اور جواب دینے سے وہ عاری آ جائیں گے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ تو ہے، عقیدہ ہے تو اس کو ذرا بیان تو کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کا انٹروڈکشن پیش کریں، کس دلیل کے ساتھ وہ پیش کریں، کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے۔ بعض اوقات انسان صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ جب وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ بالکل صحیح وہ بے ذکر کر رہا ہے، لیکن جب اس عقیدے کی دلیل معلوم کی جائے، اس کی تھوڑی سی تعارفی تفصیل معلوم کی جائے تو الفاظ نہیں ملتے ہیں، زبان اٹک جاتی ہے،
ذہن جملے مرتب کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا۔ آپ نے عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی حاصل کر لی ہے، نفس عقیدے میں بھی مضبوطی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو عقیدے میں بھی مضبوطی ہو اور اس کو اختیار کرنے میں بھی۔ عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ آپ نے سوچ سمجھ کے اختیار کر لیا، پھر کبھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ نے نفس عقیدہ کے اندر، محض عقیدے کے اندر مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ بما دلیل آپ کو زبردست قسم کا وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی وجہ سے کون کون سے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک صفت اللہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے، گویا کہ یہ ذات اور صفات لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے یہ صفات بھی قدیم ہیں، وہ صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اس کی ایک اور مزید پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ صفات ذاتیہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ پہلے صفات ذاتیہ دیکھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی ضد اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ تقریباً 8 بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حیات ہے، زندہ ہونا، دوسرا ہے قدرت، پھر علم، پھر ارادہ، پھر قیام یعنی قائم ہونا، پھر دیکھنا اور سننا۔ تو یہ جو ہے حیات ہے، قدرت ہے، علم، کلام، ارادہ، سننا، دیکھنا اور قیام، یہ سب جو ہیں اللہ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ اب اس کا جسٹ اپوزٹ دیکھیں، اگر ہم حیات کو لے لیں، حیات اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی لیے حی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی اور شخص کو حی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب نام رکھیں تو عبد الحی رکھیں۔ اب دیکھیں حیات اگر اللہ کے لیے ثابت کریں تو کیا اس کی ضد ثابت ہو سکتی ہے؟ ضد ہے موت، ممات، اور یہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، تو یہ صفت ذاتیہ کہلائے گی۔ ایسی ہی قدرت، قادر ہونا، اس کے جسٹ اپوزٹ ہے قادر نہ ہونا۔ تو جو کسی پر قادر نہ ہو وہ گویا کہ مفلوج ہوتا ہے، فالج زدہ ہوتا ہے، اس کا جسم شل ہوتا ہے، اور یا اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر قدرت سے کیا جسٹ اپوزٹ عدم قدرت لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عدم قدرت کا مطلب اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زندہ کر سکے، نہ کسی کو مار سکے، نہ کسی کو بیمار کر سکے، نہ کسی کو تندرستی دے سکے، یہ عدم قدرت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اسی طریقے سے علم ہے، علم کا جسٹ اپوزٹ جہل ہے، جہالت، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اسی طرح کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اس کا جسٹ اپوزٹ کلام کا نہ ہونا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام کے نہ ہونے سے اللہ کو متصف کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر یہ نہ ہو تو عدم کلام، اور جب کلام ہی نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنا جیسے اب ہمارا کلام ہے، قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ابھی فی الحال ذات پاک سے، جیسے ہمارے کلام ایک صفت ہے، اگر کلام نہ ہو تو گویا کہ کلام پر قدرت نہ ہو تو پھر آدمی گونگا ہوتا ہے یا مطلب مفلوج اور پہاج ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ارادے کا جسٹ اپوزٹ عدم ارادہ ہے، یعنی ارادے پہ قادر نہ ہونا، تو یہ اللہ کے لیے ایک عیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیکن عدم ارادہ اس کی ذات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں سننا کا مطلب سماعت، جیسے اللہ کے لیے اس کی صفت ذاتیہ ہے، سماعت کا جسٹ اپوزٹ ہوگا نہ سننا، اور نہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دیکھنا اللہ کی صفت ہے، نہ دیکھنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہو تو پھر اندھا ہو آدمی کوئی تو پھر اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح قائم ہونا، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، قیام اللہ کی صفت ہے۔ عدم قیام کا مطلب پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، یا ہونا اور بعد میں فنا ہو جانا، اور یہ چیزیں بھی اللہ کے لیے ثابت نہیں، تو گویا کہ یہ صفات ذاتیہ ہیں، کیونکہ ان کے جسٹ اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے اگرچہ صفات ذاتیہ ہی کار فرما ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن کے
مخالف سمت یا ضد سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے تخلیق، پیدا کرنا، تو عدم تخلیق بھی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں تو لاکھوں کروڑوں چیزوں کا ہم ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا جانور جس کے، ایک انسان نما جانور جس کے 8000 پیر ہوں، 8000 ہاتھ ہوں، کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے عدم تخلیق ثابت ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا پہاڑ جو بالکل سونے کا ہو اور زمین سے آسمان تک ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پہاڑ پیدا کیا ہے؟ نہیں، تو اس کے لیے عدم تخلیق۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم تخلیق کی نسبت بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پیدا نہیں کیا اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی۔ یہ صفات فعلیہ کہلائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جن کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جن کی بنا پر کوئی فعل صدور پذیر ہوتا ہے۔ جیسے تخلیق کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا بھی فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے قدرت کار فرما ہوتی ہے جو صفات ذاتیہ ہے۔ لیکن بہرحال صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کی ضد سے متصف کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہوتا ہے۔ جیسے زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی، یا پیدا کرنا، زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو موت دینا اس کے جسٹ اپوزٹ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ضد بھی ثابت ہو جائے۔ اسی طریقے سے شفا دینا ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو بیمار کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے۔ تو گویا کہ جن صفات کی ضد یا اس کے جسٹ اپوزٹ صفت کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز ہو، صفات فعلیہ ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور فعلیہ پر کلام چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ صفات ذاتیہ اور فعلیہ کی شناخت یہ ہے کہ جن صفات کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز نہ ہو وہ صفات ذاتیہ ہوتی ہیں، اور جن کی ضد اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہو انہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 8 ہوتی ہیں، جس میں حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے اور قیام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ ایک بات اس میں مزید ایڈ کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر میں کل کے پروگرام میں کروں گا کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا اور چند چیزیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ بنیادی عقائد کے بیان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے۔ کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ذاتیہ کہلاتی ہیں اور کچھ فعلیہ کہلاتی ہیں۔ ذاتیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صفات کہ جن کی ضد سے یا متضاد جو صفتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ حیات اللہ کی ایک صفت ذاتی ہے، یعنی زندہ ہونا، لیکن جب اللہ کے لیے حی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ عبد الحی نام رکھنا چاہیے، صرف حی نام صحیح نہیں ہے۔ اب حیات کے مقابلے میں موت ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ تو یہ صفات ذاتیہ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، کلام ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، اسی طریقے سے قائم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا اور ارادہ کرنا، یہ صفات جو ہیں اللہ کی ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ باقی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، موت دینا، تندرستی دینا، شفا دینا، اگا دینا اور اسی طریقے سے بارش برسانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے ویسے ہی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ماننا لازم ہے، اگر نہیں مانیں گے تو گناہگار ہوں گے اور کفر بھی ہوگا۔
وہ وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تو تمام صفات ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جو ہمیشہ سے ہوتی ہیں اسے قدیم کہا جاتا ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے صفات بھی قدیم ہیں. نمبر 2 وہ ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اس کی ذات کو لازم ہے, کسی نے عطا نہیں کی. تو جو عطا شدہ نہ ہو اسے ذاتی کہتے ہیں, اور جو کسی کا دیا ہوا ہو اس کو عطائی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں. تیسرا یہ کہ لا محدود ہیں, ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور چوتھا تمام کی تمام غیر فانی ہیں, نہ ان پر فنا کبھی واقع ہو سکتا ہے, نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے. جو یہ بھی کہے کہ اگر میں ممکن مانتا ہوں کہ فنا تو نہیں ہوں گے لیکن ممکن ہے کہ فنا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی صفات, تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. نہ ان پر فنا واقع ہونا ممکن, نہ حقیقتاً کبھی واقع ہوا ہے, نہ کبھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہے. نمبر 1 ذاتی ہے, نمبر 2 قدیم ہے, نمبر 3 لا محدود ہے, اور نمبر 4 غیر فانی ہے. مخلوق کی صفات اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہم سب کی غیر قدیم, جس کو حادث بھی کہتے ہیں, ہا الف دال اور فے, جس کو عربک میں سا کہا جاتا ہے. حادث, حادث مینس نو پید, جو پہلے نہ تھی بعد میں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہماری حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی اور ہماری عطائی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہماری محدود ہے, ہر ایک کی حد ہے. ہمارے ارادے کی حد ہے, ہمارے کلام کی حد ہے, ہماری زندگی کی حد ہے, ہمارے دیکھنے ہمارے سننے کی ایک حد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی غیر فانی اور ہماری فانی ہے. فنا واقع ہوا بھی ہے اور ہوگا, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر فنا واقع ہونا ممکن ہے, چاہے اگر نہ ہو لیکن ممکن ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے. اگرچہ اس آیت کے اور بھی مفہومات بیان کیے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے, لیکن یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. جو مومن ہے اس کے لیے آخرت دنیا سے یقیناً بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی معنی جو مفسرین نے ذکر فرمایا زیادہ انسب اور اولا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے فضائل و کمالات و اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انعامات کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. تو جب آپ کے لیے بہتری ہے اور کمال ہی کمال ہے, تو اس کے مطلب جو وصف آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کبھی فنا پذیر نہیں ہوگا. تو وہ فنا تو کبھی نہیں ہوگا, لیکن کیا اس میں فنا واقع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم مانیں گے کہ ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے, اگرچہ حقیقتاً واقع نہیں ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فرق پیدا ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. ایک کالر ہے, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں, کیونکہ اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر, خیر میں اس پہ الگ بھی بہت زیادہ انشاءاللہ کلام کروں گا, کہ مثال کے طور پہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ سے نوازا ہے. اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے مسئلہ بھی واضح ہو. لیکن اب اس میں بعض اوقات یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی, تو علم غیب تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, نبی کے لیے مان لیں گے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا جو میں نے ایک دفعہ کفر و شرک کے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علوم غیبیہ ہیں وہ قدیم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عطا سے ہیں. پہلے نہیں تھے, پھر بعد میں اللہ نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں, اسے کسی نے نہیں دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی ہیں اللہ کی عطا سے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی ذرے کا علم کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی ہے, اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اتنی یعنی احتیاط کی جاتی ہے. تیسرا, پھر اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی فنا نہیں ہوگا, نہ اس پر فنا واقع ممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس پہ فنا واقع ہو سکتا ہے.
واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ حقیقتاً یا حصی طور پہ واقع نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے فضائل و کمال ہر گھڑی اس کی بلندی اور ترقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے، لیکن یہ فرق اللہ تعالیٰ کی صفت سے فرق کرنے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا تاکہ معاذ اللہ کفر یا شرک لازم نہ آئے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اور میں اس کو اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی وہ مطلب اس فرق کو نہ مانے کہ بھئی میں ان 4 فرقوں کو نہیں مانتا ہوں، بس اللہ کے لیے صفت ہے، اگر وہ کسی مخلوق کے لیے بھی مان لیں گے تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یا اور دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء کا مالک ہے۔ اب اگر یہ میرا پین ہے، کوئی مجھ سے پوچھے اس کا مالک کون ہے، میں کہوں میں ہوں، تو بتائیے میں کافر یا مشرک ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ معاذ اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ خود دعویٰ فرمائے اس مطلب کائنات میں پین بھی ہے تو اس پین کا مالک اللہ تعالیٰ، پھر میں نے کہا میں مالک ہوں، تو یہ وصف ملک میں شرکت میں بیان کر کے دار اسلام سے باہر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خوبی ایسی یا وصف ایسا تسلیم کر لیتے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کے لیے کہ جس کے بارے میں پھر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے آپ نے غیر اللہ کے لیے مانی تو یہ شرک ہے، اور جواب میں جب 4 فرق ذکر کیے جائیں کہ یہاں ذاتی، یہاں عطائی، یہاں قدیم، یہاں غیر قدیم، یا اللہ محدود، یہاں معدود، یہاں غیر فانی، یہاں فانی، اور وہ کہ میں ان فرقوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو صرف الفاظ کے کھیل ہیں، تو پھر ہم اور اس کو پھر گھر تک پہنچاتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے سب چیزوں کا اور آپ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، تو یہ وصف ملک میں تو آپ نے شرکت کا دعویٰ کر لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ تو جواب پھر یہی ہوگا، اور اسی سے خلاصی پا سکتا ہے آدمی کہ اللہ کا مالک ہونا قدیم ہے، ہمارا مالک ہونا غیر قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، ہمارا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی۔ تو ان 4 فرق سے آپ شرک و کفر سے باہر نکل سکتے ہیں، تو پھر دوسرے مقامات پر ان 4 فرقوں کو نظر انداز کر کے کفر و شرک کا نعرہ لگانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے جذباتی پن سے دین کے معاملے حل نہیں ہوتے، بڑے سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے ان پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔